سجاد صدقے میں شفا مل جائے گی تجھ کو ہمیں دنیا سے نجات مل جائے گی تجھ کو دنیا سے نجات شبیر کا غم صبح و مساء اللہ کرے غریب رحمت ان کو اللہ کرے غریب
محبت و شیر شکر کس نے دیا کا دل کو شربت شیر شکر کس نے دیا کا دل کو یہ وہ دستور ہے جو صرف یہاں ہوتا ہے یہ وہ دستور ہے جو صرف یہاں ہوتا ہے کہ بغض حیدر کے درد بھی ہیں کیسے کیسے بغض حیدر کے درد بھی ہیں کیسے کیسے ان کو دوزخ پہ بھی جنت کا گمان ہوتا ہے ان کو دوزخ پہ بھی جنت کا گمان ہوتا ہے کہ شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے وہ منافق ہے جو بھن کے دھواں ہوتا ہے وہ منافق ہے جو بھن کے دھواں ہوتا ہے کہ لذت ماتم شبیر کو ہم جانتے ہیں لذت ماتم شبیر کو ہم جانتے ہیں چوٹ لگتی ہے مگر درد کہاں ہوتا ہے چوٹ لگتی ہے مگر درد کہاں ہوتا ہے کہ معجزہ ماتم شبیر کا ایک یہ بھی ہے معجزہ ماتم شبیر کا ایک یہ بھی ہے
مولانا آ گئے قیامت ایک بار کھانے میں ہوئی، قیامت ایک بار آگے تھی اور پیچھے کنیزے دو چار، ہاتھوں کو ملے پہنے لباس زرتار، ہند بھی بھر کے جواہر تھی بسد وقار، ہند بھی بھر کے جواہر تھی بسد وقار، ساما تھا اسیروں کے دکھانے کے لیے، والدائیں بھی نہ تھی منہ کو چھپانے کے لیے، والدائیں بھی نہ تھی منہ کو چھپانے کے لیے، ٹھہری تو یہ رو کر کسی عورت نے کہا، دیکھ آئی ہوں میں بیمار سا ہے ایک لڑکا، نہ پرستار ہے کوئی نہ دوا ہے نہ غذا، پاک کش بے کس و مظلوم غریب الغربا، بول سکتا ہے نہ آنکھیں نہ اٹھا جاتا ہے، آتی ہے جو لب تک تو غشا جاتا ہے، آتی ہے جو لب تک تو غشا جاتا ہے، ہند کے دل پہ یہ سنتے ہی ہوا غم کا سا، کہا بتلاؤ کہ وہ خاصہ باری ہے کہ اللہ اللہ زمانے میں بھی ہے ایسے بشر، ہائے اس حال کی پہلے سے نہ تھی مجھ کو خبر، ہائے اس حال کی پہلے سے نہ کی مجھ کو خبر، دوا اپنے دوا خانے سے بھجواتی، روز دو وقت عیادت کے لیے آتی، روز دو وقت عیادت کے لیے آتی، پھر دعا بھج کے پھر وہ بہا لیتا غیر، رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا اٹھا کر زنجیر، بولی وہ کون ہے یہ بولی کنیزے شبیر، السلام رسنوں تو کو سلاسل کے اسیر، السلام رسنوں تو کو سلاسل کے اسیر، ہے وصیت کا محل مرنے پہ تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے، سن کے عابد کا بیان ہند نے خاصوں سے کہا،
پاس کعبے کے پسیوں کہنے جا بخدا مل گیا ہے در کرار کی باتوں کا مزہ اب چلو رانڈوں سے پوچھے نہیں سے دو ایزا اب چلو رانڈوں سے پوچھے نہیں سے دے ایزا آس بیواؤں کے جو صاحب حشمت آئے آل خاتون قیامت پہ قیامت آئی آل خاتون قیامت پہ قیامت آئی ہم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گے ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے جلدی سے بتا بول مولا بھی 40 برس ہے جینا بول مولا بھی 40 برس ہے جینا نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے لاچار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزاد بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزاد بھی ہے ان سے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا ناگری گر جو دریا کیا کہنے لگے در بدری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے فیض نیچے ہے وہ پیچھے یہاں سے خالد بھائی یہی ہے اٹھا دو
بہت ہی مختصر انداز سے اور بس آپ کے دماغ کے حوالے کر رہا ہوں کہ انسانیت میں اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ ہمیں آزما سکے کہ ہمیں عمل میں کون رکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑا جو کارنامہ حیات ہے وہ یہی ہے کہ امانت الہی کو، یعنی جو زندگی آپ کی امانت الہی ہے، اس زندگی کو آپ صحیح و صالح خدا کے حوالے کرتے ہیں، اور یہی کامیابی. اس کی دلیلیں تاریخ میں بہت ساری ملتی ہیں. علماء تفصیل میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جو آنے کے مقصد کو اور جانے کے مقصد کو پہچان جاتا ہے وہی دراصل صاحب ایمان کہلاتا ہے. یعنی جو کبھی بھی اپنے اس مقصد کو فراموش نہیں کرتا اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے جب یہ بیان سامنے آتا ہے کہ یہ بہت آسان سی بات ہے کہ بھئی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ آئے ہو، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو جانا ہے. مگر یہ سب سے بڑا دشوار کام ہے. یاد آپ کو رکھنا ہے مگر سب سے بڑا دشوار کام ہے، اس لیے کہ یہی دنیا کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے، دنیا کی چال بازی ہے، دنیا کی چال ہے کہ دنیا اسی چھوٹے سے پیغام کو ذہن بشر سے مٹا دے گی. یہی دنیا کی تعریف ہے. یعنی دنیا اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اندر انسان کو لگا لے اور موت کو بھی بھلا دے، حیات کو بھی بھلا دے. توجہ ہے. قبرستان سے گزر ہوتا ہے تب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری آخری منزل یہاں، مگر اس کے باوجود چند منٹ نہیں گزریں گے کہ آپ کو پھر دنیا اپنے اندر کھینچ لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جال سے نکل آنا یہ ایک امر مشکل ہے. اب ظاہراً اس کے جال سے نکلنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جن پر کرم خاص ہوتا ہے، اور کرم خاص جو ہوتا ہے وہ دل کے صاف ہونے سے ہوتا ہے. جب دل میں نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ کسی کے لیے بیر ہو، تب یہ چیزیں کام آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسروں کے لیے زندگی اذیت بن جائے تو اسی دنیا میں موت ہے، اور دوسروں کو فائدہ دیں گے تو مزار میں بھی زندگی ہے. بہت سی زندگیاں ایسی ہیں کہ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے تنگ آ چکے ہیں. مثلا یہ ہمارے لیے مر چکے ہیں. یہ لفظ جو انسان کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مر چکے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذیت اگر اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو موت ہے. اور بہت سے مزاروں میں بھی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دروازے پہ دنیا جھکی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کو سکون دیتے چاہے وہ قبروں میں ہو وہ زندہ ہے، اور جو کسی کو دکھ پہنچاتے وہ مکانوں میں ہو مگر مردہ ہے. یہ حقیقی پہلو ہے، اور اس پہلو کو آپ جتنا محسوس کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کو حقیقت زندگی آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کا نام ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے چلے جائیں. مقصد حیات آپ کے سامنے ہو، آپ کو یہ فکر ہو کہ آپ کو جانا کہاں. اب ظاہر سی بات ہے، نہ آپ آئے اپنی مرضی سے تھے، نہ آپ جاؤ گے اپنی مرضی سے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا احترام مانیے. یعنی وہ خالق کائنات آپ پر کتنا بڑا مہربان تھا کہ اس نے آنے میں بھی ایک ایسا انتظام کیا کہ آپ کے آنے کا استقبال 9 مہینے تک رکھا. آپ کے آنے کا جو سرد و سامان ہے اور آپ کے آنے کی جو کیفیت ہے، آپ کے آنے کی جو خوشی ہے، وہ آپ کے وسیلہ حیات کو یعنی ماں باپ کو یعنی 9 مہینے تک مصروف رکھا. بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ مدت حیات 6 مہینے کا بھی ہوا. یعنی آنے کی خبر جو ہے وہ یعنی ہم زندگی دے رہے ہیں، اس چیز کا اعلان کیا مہینوں تک، مگر موت لمحوں میں دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے لیے مدت ہے، موت کے لیے کوئی مدت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، موت کے لیے انسان کا پریشان ہوتا ہے. یہ سب
سب سے بڑا پیغام بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں آپ مسلسل مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، رات بھر کے جاگے بھی لوگ، اور میں بھی جاگا ہوا ہوں، ایسی بات ہے، میں بھی آپ میں سے ہی ایک حصہ ہوں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کا کم سے کم اس بات کو پیغام کو تسلیم کر لینا، اس ماحول میں اس موضوع کو سن لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ صرف ذکر مولا کا مزہ ہی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ مگر بات آپ دیکھیے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے کہ زندگی کو اس نے جو ہے وہ مدت میں رکھا ہے، مگر حیات موت کو مدت میں نہیں رکھا۔ ایک لمحے کی بھی جہاں پورے اساس اور پوری عشرت موجود ہو، شان و شوکت کے ساتھ زندگی چل رہی ہو، جہاں دوسری زندگیاں پابند حکم ہوں، یعنی دوسری زندگیوں پہ آپ کی قدرت چل رہی ہو، آپ کی حکومت چل رہی ہو، آپ کے تحت دوسری زندگیاں آپ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہوں، اس وقت میں موت کا ایک ایسا فرشتہ آتا ہے کہ آپ کی پوری اس سلطنت کو تباہ کر جاتا ہے۔ اب میں مثال اگر قریب کروں آپ کو تو ذہنوں سے قریب ہو جائیں گے۔ جناب سلیمان نبی کی بڑی شان و شوکت، دوسرے جہاں تک کہ انسانوں کی بات دور، جناتوں کی زندگیوں پر قبضہ، ایسا قبضہ کہ پہلے جیسی حکومت ہم نے نہ کسی کو دی تھی اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیں گے، سوائے ان کے جو ہمارے مرتضیٰ بنتے ہیں۔ ہیں بھائی ایک ظاہری حکومت ہے اور ایک باطنی حکومت ہے۔ قرآن نے کہا مفاتیح السماوات والارض، یعنی جب قرآن یہ ذکر کر ہی چکا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی چابیاں بنائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چابیاں خزانوں کی ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چابیاں چاہے کسی کے پاس ہوں، وہ کائنات کا خزانچی ہے، کائنات کا صاحب اختیار ہے۔ اب چاہے وہ مسلح پہ بیٹھا ہوا شخص ہو یا تخت پر بیٹھا ہوا شخص ہو، بہت بڑی بات نہیں ہے نا، چاہے وہ بوریا نشین ہو یا اسے حکومت مل جائے ظاہری طور پر، تو ظاہری حصے کا تو محدود کیا جا سکتا ہے، ظاہری حصے کو محدود کیا جا سکتا ہے، باطنی حصے کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ اونٹ کا نکلنا پہاڑ سے، جناب صالح کی اونٹے کا نکلنا لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، مگر مولا علی کا اونٹوں کی قطار دے دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خزانہ قدرت موجود ہے، تو تبھی سرمایہ زندگی وہاں سے نکل رہا ہے، ورنہ جو پتھروں سے زندگی کو نکال دے وہی خدا ہے، متوجہ ہیں؟ پتھر سے جو زندگی پیدا کر دے وہی خدا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے پتھر میں کوئی سرمایہ حیات نہیں ہے، کوئی اثاثہ حیات موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک ہلکے سے پودے کا وہاں نکل آنا اور اپنے جان کا ہونے کا اعلان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طاقت اتنی پاورفل ہے کہ اگر وہ آ جائے تو پتھر کا سینہ بھی چھین سکتی ہے۔ آپ چاہیں گے آپ دیکھیں گے پتھروں پر بھی پیڑ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سینوں کو چاک کیے ہوئے ہیں، تو یہ زندگی کس نے دی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے تو دشوار ترین راہوں میں بھی زندگی عطا کر دیتا ہے، متوجہ ہیں؟ اگر وہ چاہنے پر آ جائے تو زندگی اس سے دور نہیں ہے، وہ دشوار ترین راہوں پر بھی زندگی دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو ساری حکومت کے ساتھ بھی انسان اپنی زندگی نہیں خرید سکتا اور موت کو نہیں ٹال سکتا۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ کھونے کے باوجود، کچھ نہ ہونے کے باوجود موسیٰ دریائے نیل سے پار بھی ہو گئے، زندہ بھی پہنچ گئے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی حکومت کے ساتھ فرعون خود بھی مرا اور دوسرے کو بھی لے کر تو زندگی صاحب کسی کی محتاج نہیں، زندگی اور موت سے اسی کے قبضے اختیار میں۔ زندگی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، ابھی تمہارا اختیار ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون کیسا ہے۔ تو اب میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی میں میں آگے بڑھتا رہوں گا، بس زیادہ وقت نہیں دوں گا کیونکہ مجھے بھی احساس ہے، مگر تھوڑا اس لیے کہ موضوع مکمل ہوتا ہے۔ لہذا زندگی کا ماحول یہ ہے کہ اگر ہم صاحب اس زندگی کو سمجھ گئے کہ یہ ہے کیا، تو حق ادا ہو جائے گا، اور حق ادا اگر ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گی زندگی۔ اب میرا جملہ کامیاب ہے یا جملے میں حرارت ایمانی ہے تب بھی اور نہیں ہے تب بھی، مگر جملہ جب معصوم سے منسوب ہو جاتا ہے تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اور سب سے عظیم مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، زندگی کو حد میں رکھنے والا پھر یہ کہتا ہے کہ ایک طویل زندگی
یعنی لمبی زندگی اور ایک چھوٹی زندگی یہ برابر ہو سکتی ہے. اب سمجھ میں آنے والی بات ہے 60 سال کا انسان اور 10 سال کا انسان کہ کبھی برابر ہو سکتا ہے اعمال میں بھی اور افعال میں؟ کوئی سمجھ میں آنے والی شے ہے؟ یہ آپ کو حساب ہی نہیں بنتا. مگر جو سب کو برابر کر دے اور سب کو اسی لیول میں لے آئے اور اسی معیار پر قائم رکھ دے اور اسی مقام پر کھڑا کر دے، یہ صرف کارنامہ ہوتا ہے اس کا کہ جس کے اختیار میں موت بھی ہو رہا ہے. بھائی یہاں سے تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا. میں نے پہلے آپ کی تھی پہلی مثال دی آپ کو کہ زندگی کے لیے اس نے حد بنائی مگر موت کے لیے کوئی حد نہیں ہے. جوانی میں بھی مر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی مر سکتا ہے، بچپنے بھی مر سکتا ہے، پیدا بھی نہیں ہوتے کچھ اور مر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی حد نہیں ہے. مگر جب وہ زندگی دینے پر آتا ہے تو اس میں حد کو معین کرتا ہے. ہر چیز کا حساب ہے. من نومن کی تو بکھل کے اپنا تاقلون. جب ہم کسی کی عمر بڑھا دیتے ہیں تو اسے پچھلے زمانے میں پلٹا دیتے ہیں. تو توجہ ہے پچھلے زمانے میں کیسے؟ اب قرآن اعلان کر رہا ہے نا، جب ہم کسی کی عمر بڑھاتے ہیں تو اس کا پرانا دور یاد دلا دیتے ہیں اسے. بچپن میں وہ کان تھے مگر سننے کے قابل نہ تھے، بچپن میں آنکھیں تھی مگر دیکھنے کے قابل نہیں تھی، بچپن میں ہاتھ پیر تو تھے ہل تو رہے تھے مگر چلنے کے قابل نہیں تھے، چیٹی تک نہیں ہٹا سکتا تھا انسان. تو جس کی عمر بڑھی آخر میں بھی وہی زمانہ آ گیا، بوڑھا ہو گیا، کان سے سنائی نہیں دے رہا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، پیروں سے چلا نہیں جا رہا ہے، زبان کو ہلایا نہیں جا رہا ہے. یعنی اللہ نے تو اعلان کر دیا جب ہم عمر بڑھاتے ہیں تو تم پہلے کی طرف بڑھتے ہو. یہ مت سمجھنا کہ زندگی ترقی کی طرف لے جا رہی ہے. وہ توجہ ہے زندگی تمہیں پہلے کی طرف ہی لے جائے گی. جیسا بچپن تھا ویسے ہی بڑھاپا کر دیا. مگر ایک چیز ہے جس سے تم جدا گانا ہو سکتے ہو. ایک صورت تو وہ ہے کہ جو ہم نے عطا کی ہے، ایک صورت وہ ہے جو تم اپنی بناؤ گے. جو ہم نے بنائی ہے وہ بنائی ہے تصویر، یہ بنی ہے مٹی سے، اور جو تمہیں بنانی ہے وہ بنانی ہے اعمال سے. بھیجا ہم نے اپنے مطابق ہے، آنا تمہیں اپنے مطابق ہوگا. جو جیسا ہوگا ویسے ہی قبر سے اٹھایا جائے گا. کچھ نور کی شکل میں اٹھیں گے، کچھ جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. ایک سوال بڑا مجھے بہت پسند ہے. کوئی ایک صورت تو وہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اب وہ اس بات کو ثابت کیسے کریں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو ثابت کر دیتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو، مگر وہ ہدایت کے پہلو میں بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے یہ سب ہوتا رہے گا، آپ میری طرف متوجہ رہے. ایک سوال پڑے بابا محمد. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اب یہ ثابت کیسے کریں کہ کون کیسا ہے کیا؟ اب یہ اپنی زندگی ہے. کچھ لوگ اس زندگی کو بشر کی طرح گزار لیتے ہیں، اور میں کیا کروں گی تو خیر ہے ذکر مولا کا، وہ عطا کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. یعنی کچھ زندگی بشر کی طرح گزارتے ہیں، کچھ جانوروں کی طرح گزارتے ہیں. مگر زندگی کام جب آئے گی کہ جب خیر البشر سے مل جائے. اگر تم بشر ہو تو زندگی کو خیر البشر کی طرف نسبت دینی سوچو. اسی لیے اس نے کسی اور کی سیرت کو نمونہ حیات قرار نہیں دیا. جو خیر البشر تھا اسی کے لیے کہا کہ زندگی کا طرز اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. اگر اس کی زندگی سے ہٹ کے ہوا تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نتیجہ آپ گرا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں. لگن کان لوگوں کی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، ہم نے اسوہ حسنہ اسی کی ذات میں قرار دیا ہے. مگر اگر تم اب خبردار، اب دیکھیے مسلمان کتنا بھولا ہے، امت مسلمہ کتنی پیاری ہے. اس کے بھولے پن پہ کیوں نہ دوسری دنیا قربانے ہونے لگے، مذہب جو نثار ہونے لگے. اب یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے تم اپنی زندگی کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرنا. اپنی زندگی کو اس جیسا، میں نہیں سمجھ رہا کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے.
قرآن یہ کہہ رہا ہے زندگی کو اس کی زندگی سے ملا لو. انہوں نے دیکھا کہ زندگی مل تو نہیں سکتی تو کیوں نہ رسول کو اپنے جیسے ہی بنا لو. اگر ہم جیسی زندگی نہیں لا سکتے تو کم سے کم رسول کو اپنا جیسا تو بنا سکتے ہیں. تو اپنا جیسا بنانے کے نقصان یہ ہوا کہ وہ اسلام بھی اپنے جیسا ہی رہ گیا, رسول والا کہیں نظر نہیں آیا. اس سب بات پڑے تو دیکھو حقیقی پہلو ہے, سامنے کی بات ہے آپ کے کہ حیات اور زندگی. اب دیکھیے زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زندگی بہت کامیاب بھی ہو سکتی ہے, بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بہت بدتر بھی ہو سکتی ہے. ساری باتیں اسی معیار زندگی میں سمٹ کر آتے ہیں. اب یہ کہنا صاحب کہ یہ تم کیسے ثابت کر رہے ہو کہ یہ جانوروں والی زندگی. ہم نے ایک پہلو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مست شدہ جانوروں کی شکل میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ انسانی شکل میں دفن ہوئے تھے, یہ اس شکل میں کیوں رہے ہیں؟ اب دیکھیے بڑے علماء کے جملے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہاں تک تو جو تھا چھوٹے طالب علم کی محنت آپ نے سنی, مگر ایک بڑے عالم کا پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہی کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ نے یہ رکھا کہ کسی کو بھی کسی کا شریک نہیں بنایا, کیونکہ وہ لا شریک تھا. بہت بڑی بات ہے یہ, سوچیں آپ اسے, سوچتے چلے جائیں, دیکھتے چلے جائیں. وہ لا شریک ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے, پیدا ہونے والے اور دو کرتے ہیں. کسی انسان کو بھی دوسرے جیسے انسان جیسا نہیں بنایا اس نے. یہاں تک کہ انگلیوں کے نشان بھی ایک جیسے نہیں ہیں. بھائی اس سے بڑی اس کی توحید کی دلیل کیا ہوگی؟ سمجھتے ہیں خلقت کے شاہکار. عجیب بات ہے کہ ڈھانچہ ایک ہے مگر سانچے الگ الگ. وہی گردن ہے, وہی ہاتھ ہے, وہی پیر ہے, وہی زندگی ہے, مگر زندگی برابر نہیں. ان کی الگ, میری الگ. اگر زندگی الگ نہ ہوتی تو کسی کو برا اور اچھا کہنے کا حق ہی نہ رہ جاتا. سمجھتے ہیں آپ, جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب کو کھانا صاحب بہت برے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ہوا ہے وہی آپ ہیں. ہم کیسے وہ ہو جائیں گے؟ ہم تو سچ کو سچ کہتے ہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں, مگر وہ جھوٹ کو ہی سچ کہتے ہیں, وہ برائی کو ہی اچھا ہی سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جینے کا رنگ بھی الگ ہے, سوچنے کا ڈھنگ بھی الگ ہے, ساری چیزیں الگ ہیں. تو یہ توحید کی ایک مثال ہے. تو جس چیز کو بھی تم دیکھ رہے ہو, پورا مشاہدہ کائنات کر لیجیے آپ, پوری تفسیر کائنات ہو جائے گی. تو جس چیز کو دیکھا ہے بس اسے دیکھا ہے, یقین کر کے مان لو. جس چیز کو پہچانا ہے بس اسے ہی پہچانا ہے, کیونکہ یہ اس کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر آپ نے آسمان کو دیکھا ہے تو آسمان کو ہی یقین کرو کہ آسمان ہی ہے. زمین کو دیکھا ہے تو بس یہ زمین ہی ہے. کسی انسان کو دیکھا ہے تو وہ انسان ہی ہے. اگر جانور کو دیکھا ہے تو جانور ہے. اب یہ تو بات ہوگی اس کی بڑی بڑی مخلوقات کی. پہاڑ کو آپ نے دیکھا ہے تو سمجھو پہاڑ بھی ہے. کون واقف نہیں ہے پہاڑ سے؟ سب واقف ہے. اگر آپ نے کسی شے کے ذائقے کو محسوس کیا, اگر شہد کا ذائقہ میں کہوں شہد, تو بہت سنے جنہوں نے کھایا ہے ذہن میں ذائقہ محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں جو محفوظ ہے, شہد نام لیتی ہے, ذائقہ آپ کے ذہن میں آیا, کیونکہ جب کھایا ہوگا تو ذہن میں ہوگا. تو بس وہی سمجھو کہ ہاں یہ اسی کا ذائقہ ہے. اب کون ایسا ہے کہ جس نے آم نہ کھائے ہو؟ تو آم کو اگر ذکر کیا جائے کہ آم کا ذائقہ کیسا, دیکھیے یہ سب حیات پر ہی بول رہا ہوں میں, اس لیے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو مادہ حیات آگے ہی نہیں بڑھ سکتا. بھائی کھانے پینے میں ہی تو زندہ ہے آدمی. اگر کھانا پینا نہ ہو تو پھر ہم کیسے ایک دوسرے سے ملاقات کریں؟ اس لیے کہ طاقت ہی نہیں رہے گی, بصارت ہی نہیں رہے گی, بصیرت ہی نہیں رہے گی. تو کھانا پینا ہی تو انسان کو چلا رہا. بھائی یہی اس کی گاڑی کا ایک تیل ہے, کھانا پینا, پانی, روٹی, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ نے آم کو کھایا تو سمجھو آم کو ہی کھایا, کیلے کو کھایا تو کیلے ہی کھایا صاحب. ہزارہ مثالیں اس کی دے سکتے ہیں. یعنی کائنات میں جس چیز کو آپ نے مشاہدہ کیا اور جیسا سمجھا ویسے ہی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے کیلا کھایا مگر کیلے میں آم کا ٹیسٹ تھا, یہ وہ آم کا ذائقہ رکھتا تھا, کیونکہ یہ اس کی قدرت کے مترادف آپ بول رہے ہیں, مخالف بول رہے ہیں. اس نے جو جس کو دے دیا بس وہی ہے. یہ ہے اس کی شان. مگر اب حضرت انسان پہ آ جاؤ,
یہ انسان جیسا بنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا اشرف المخلوقات، مگر بھائی صاحب اس کے ناپنے کا کوئی تھرمامیٹر بنا ہی نہیں ہے کائنات میں۔ یہ سانپ سے زیادہ زہریلا بھی ہو سکتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے، اور زہر سے زیادہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ عداوت پہ اتر جائے تو نام و نشان مٹا کے رکھ دے، محبت پہ آ جائے تو گھر بار لوٹا کے رکھ دے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ بگڑے تو آفتوں کا مقدر ہے آدمی، اور مالک سوار دے تو پیغمبر ہے آدمی۔ جب بگڑنے پہ آ جائے تو ٹوٹل آفتیں بھیج دے، اول سے لے کے آخر تک۔ تو یہ ہے سرمایہ حیات جو آپ کے پہلو میں کہ آپ اسے کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ رنگ حیات الگ الگ ہے، پوری کائنات سے آپ مثال لیجیے کہ آپ زندگی کے رنگ کو کس رنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ قدرت کا ہر رنگ موجود ہے، ظاہر سی بات ہے اگر رنگوں میں خوبی نہ ہوتی اور اس حیات کو اگر سرنامہ حیات نہ بنایا گیا ہوتا، سرنامہ عنوان قرار نہ دیا گیا ہوتا، تو یہ کبھی وقت کا امام نہ پوچھتا کہ موت کیسی ہے، اور وہ بھی 13 برس کے بچے سے، اور وہ بھی ایک شے سے نسبت دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی۔ اللہ اکبر، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لفظ کہہ دیا جناب قاسم علیہ السلام نے کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کڑوی بھی ہے۔ اب یہ تم فیصلہ کر لو کہ کون سی زندگی کڑوی ہے اور کون سی موت میٹھی ہے۔ اگر یزید کے ساتھ ہے تو وہ زندگی بھی کڑوی ہے، حسین کے ساتھ ہے تو موت بھی میٹھی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کے بالکل سامنے کی باتیں ہیں، تو زندگی کو کہاں کہاں ناپو گے۔ اب یہ کہنا کہ صاحب یہ تو ایک مبالغہ ہو گیا، کریں کچھ اور ہو جائے کچھ۔ ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے کوئی مثال یا مشاہدہ کی ہے اس کائنات میں؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ چاول بوئے تو چاول ہی آئے، گیہوں بوئے تو گیہوں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی امانت کبھی خیانت نہیں کرتی، جو دو گے وہی ملے گا۔ اگر انہیں چاول دیے ہیں تو چاول ہی دے گی، اگر گیہوں دیا ہے تو گیہوں ہی دے گی، اگر گنا بویا ہے تو گن نہیں آئے گا، اگر پیڑ لگائے ہیں تو پیڑ ہی ہوگا نہیں، آم کا ہے تو آم کا ہوگا گا، جامن کا ہے تو جامن کا ہوگا گا۔ یہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں، میں حیات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی جو آپ اسے دو گے وہی ملے گا، صرف انسان ایسا ہے کہ اسے اچھائی دو گے برائی ملے گی۔ یعنی کائنات نظام قدرت کی طرف چلتی ہے، یہ شیطان کی اطاعت پر چلتا ہے۔ اسی لیے تو 1 لاکھ سے زیادہ بھیج دیے اسے سدھارنے کے لیے، مگر اگر آپ بھی دیکھو تو اب بھی کسی ہادی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب ہادیوں کی قدر نہ ہوئی، نعمت کی قدر نہ ہو سکی، تو اللہ نے پردہ غیبت کا انتظام کر دیا۔ اس لیے کہ جب بھی نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو نعمت دور ہو جاتی ہے۔ ایسی کا سلوات پر حضور محمد۔ اب بس 2 اور 2 4 باتیں ہیں، بس تمام ہوتا جا رہا ہے، بس تھوڑا سا متوجہ رہیے۔ تو یہ کہ آپ نے جو دیا ہے وہی ہو گئے۔ اب یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں، مثالیں قرآن کی ہیں کہ بھئی آپ نے اگر کسی کو انسانی شکل میں کوئی کرنا ہے، انسانی شکل میں جاتا، اب یہ بدل کیسے گیا؟ وہ مٹی جو چاول سے چاول دے رہی ہے، گیہوں سے گیہوں دے رہی ہے، وہی مٹی محشر میں انسان سے کبھی کتا نکالے گی، کبھی سور نکالے گی۔ میں نام نہیں لیتے کہ دیو ممبر ہے، مگر چونکہ قرآن میں بھی ان چیزوں کا ذکر موجود ہے کہ کون کس شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی بھیڑیوں کی شکل میں اٹھے گا، کوئی بندروں کی شکل میں اٹھے گا۔ ارے ہم نے دیا تو انسان ہی تھا اس زمین کو، یہ تو قانون کے خلاف چل رہی ہے۔ کہ یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، آج جو تم بولتے ہو دیدی یہ وہی ہے، مگر یہاں صورت کے حساب سے نہیں دیا جائے گا، انسان کو اعمال کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ جس کی نسبت جیسی ہوگی، صفت جیسی ہوگی، جس میں جس جانور کی صفت زیادہ ہوگی اسی جانور کے ساتھ محشر ہوگا، اسی کیفیت اور اسی صورت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور یقین نہ آئے تو دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، ایک نے آنے کے بعد چھٹے امام سے ہمارے کام ہوگا، حضرت سے آنے
करने के बाद कहता मौला मुबारक हो, हाजी बहुत आए हैं, हाजी बहुत है। उन्होंने कहा अच्छा हाजी बहुत आ गए माशाल्लाह, तो हाजी काबे में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? मगर मौलाना कहा मुझे तो ये लग रहा है कि काबे को रजिस्टर में मौला जी का कहना करती, इसलिए तो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, हम तो हकीकी आंखों से देख रहे हैं ना। हमें अल्लाह ने जो बसीरत दी है, तुम बसारत से देख रहे हो, बसीरत से देख रहे हैं। अब जो मौला ने उसे दिखाना शुरू किया तो सारे जानवर थे, एक भी इंसान नहीं था, टोटल जानवर। ये रिवायत में क्यों लिखा? अब जो जिंदगी में जानवरों की शक्लें लिए हुए थे वो उठाएंगे नहीं इंसान को। तो इंसान खुद अपने नफ्स का मुहासबा करे कि उसमें किस जानवर की सिफत है, सबसे ज्यादा किस जानवर की सिफत से पाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा जिस जानवर की सिफत होगी उसी में महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि कुरान बार बार कह रहा है कि तुम अपने आप को तब्दील करो, तुम अपने आप को चेंज करो, तुम अपने आप को अल्लाह की तरफ लेकर आओ और इंसानी पहलू में जिंदगी जीना। कई सी बात है, आपको 60 साल जीना है तो क्या फायदा उस 60 साल में कि आप उसी सिफत पर कायम रहें कि जो आपकी बुराई होगी। अगर मुझे दिख गया, मुझे नजर आ गई, और ऐसा कोई नहीं है जिसको मालूम ना हो कि उसमें कौन सी सिफत है। भाई इतना भी अंधा कोई नहीं है कि इंसान ये ना जान सके कि उसमें क्या बुराई है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी जिंदगी में भी सलाम हो और मौत तो क्या कहने। इसलिए कि ये भी रिवायत में मौजूद है, जब लगभग की रिवायत ये है कि ये आपको अगर पहचानना है कि कौन सा इंसान रहमत इलाही से दूर हो चुका, यानी जिस पर अल्लाह की रहमत है ही नहीं। और चूंकि ये मजलिसें हैं और मेरा मिजाज भी अक्सर ऐसे ही उड़ा के बताया जाते, पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि आप सोचें, गौर करें और उस पर बहस भी करें और एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाएं। ये कहना साहब कि भाई ये इंसान है और इंसान होने के बाद में इसकी सिफत कैसी होनी चाहिए और इसकी जिंदगी को कैसा रहना चाहिए। अब वो इंसान से जो ये समझ रहा उससे अच्छा कोई नहीं। कभी ये भी सोचा करो कि तुम खुदा की नजर में क्या, अहले बैत की नजर में क्या, मासूमीन की नजर में क्या। कभी इस नजरिए से भी सोचो, हमने क्या सोचा, हम फला की नजर में बहुत अच्छे। और मैं नाम नहीं ले सकता मगर मिसालें तो दे सकता हूं। मैं आपके दरमियान में हूं और आपके दरमियान में मैं कहने लगूं कि मैं इनकी नजर में बहुत अच्छा हूं और इन्हीं की नजर में होऊंगा भी अच्छा, इसलिए कि इन्हें मैं एक रुख इनको दिखा रहा हूं, ये मेरा वो रुख देख रहे हैं जो मैं इन्हें दिखा रहा हूं। मैं जहां मैं रह रहा हूं ये मेरा वही रुख देख रहे हैं जो मैं इन्हें दिखा रहा हूं। असले आईने से या तो अहले बैत वाक़िफ़ है या मेरा खुदा वाक़िफ़ है। इसलिए मासूम ने फरमाया कि बहुत सारी वजूहात हैं जो कहते हैं ना मोमिन 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 वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया में तन्हाई को महफूज न कर सका वो ईमान की सरहदों में सफर क्या करेगा, क्या करेगा। लिहाजा अगर आप ये सोच सकते हैं तो कभी अहले बैत की नजर से देखो कि आप खुदा के क्या करीब हो और अहले बैत के क्या करीब हो। अब ये आर्जी तौर पर कि भाई साहब हम कदर रहमत इलाही के करीब है, ये दूर तो नहीं है, ये सोचना भी जरूरी है, एक पहलू है। अब चूंकि विलायत के साथ साथ जरूरी है कि इन बातों का भी जिक्र किया जाए। अगर आप दाद देते हैं ना कि मन गुद्दो मौला वादा मौला, ये जरूरी है बात, इसलिए कि विलायत जब नहीं होगी तो ये सारी चीजें ही बेकार हो जाएंगी। मगर ये चीजें भी जरूरी है कि हम पहले खुद भी गौर कर लें कि हम क्या, हर इंसान में मैं घुसी हुई हूं, मैं, और ये लफ्ज़ में मरते मरते अब तक खत्म नहीं होगी। और तक़वे की पहली मंजिल ये है कि इंसान अपने ज़ात की नफी करे, इस मैं को ही खत्म करके, यही तक़वे की पहली मंजिल है। पहला दर्जा ये है कि तुम कुछ नहीं, सब कुछ है। तुम्हें ये समझना है कि तुम कुछ नहीं। अब जरा थोड़ा सा माशरे में इस लफ्ज को रख के देख लीजिए, अगर हर इंसान ये सोच ले कि तू कुछ नहीं है, सब कुछ है, तो ना झगड़ा होगा ना हिसाब होगा। इसलिए कि जब तुम दूसरे को अपने ऊपर तरजीह दोगे, खुदा भी राजी रहेंगे या रिवायत भी राजी रहेंगे। मगर मिसाल क्या होती, कोई कुछ नहीं बस तू ही सब कुछ है, पर यही से मिसाल है। जबकि तकवा क्या कह रहा है कि तुम कुछ नहीं, तुम अपनी जात की नजर। जब तुम अपने आप को मार डालोगे, नफ्स को मार डालोगे, तो तुम हमारे सबसे करीब हो।
پھر تم کچھ نہیں رہو گے، پھر تم میں ہم نظر آئیں گے، بولو گے تم، ہوگا وہ جو ہم چاہیں۔ یہ منزلیں ہوں گی کہ پھر اولیاء اللہ میں وہ چھل کے اور وہ صفتیں نظر آتی ہیں، وہ کب ہوتی ہے جب وہ اپنے نفس کو ترک کر دیں، نفس کے مخالف چلنا سیکھ جاؤ، زندگی تمہیں سمجھ میں آنے لگی اور موت کی مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں جی رہے ہیں، ہم اس پہلو پہ جی رہے ہیں جس پہلو پہ ہمارا من اور نفس ہمیں جلا رہا ہے۔ یہ نفس جو ہے اس سے جیتنا مشکل نہیں ہے، یہ کہا جائے تو بہت بڑی مشکل کا نام ہے، مگر غلامان امام حیدر کرار یہ عرض کیا ہے کہ اگر اس پہ مشق کی جائے اور اس پر پریکٹس کی جائے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی طرزیں بے شمار اور اس کی جو ہے وہ حیبتیں بے شمار جو ہے وہ نقل ہوئی ہے تاریخ میں۔ بھائی مثال کے طور پر آپ صبح کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتے، معمولاً ہے، کبھی کبھی بیدار نہیں ہوتے، انسانی فطرت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ غلطہ تھکن نہیں۔ اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تھکن کا عالم تھا، مگر کبھی معصوم سے پوچھو کہ ایسا کیوں ہوا کہ تم بیدار نہیں ہوئے؟ معصوم کہتے ہیں وہ دن بھر میں جو تم نے گناہ کیے ہیں ان کا ایسا توق شیطان نے تمہارے گلے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کا وزن تمہیں بستر سے اٹھنے ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صبح نہ پڑھنے والا انسان یہ سمجھ جائے کہ اس کا پورا دن گناہوں میں کٹا ہے، جس نے نماز صبح جو ہے وہ قصر کری، یعنی جو قضا کی صورت میں وہ جو ہے پڑھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ معصوم کی نظر سے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اور دوسری وجہ بڑی خطرناک ہے، جو دوسری وجہ ہے جب کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ نماز صبح کے لیے بیدار نہیں ہوتے، اذان ہو بھی جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو تم اسے اچھا سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ خدا تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دے سکے، تمہیں ایسی توفیق عطا ہو سکے کہ تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اور اپنی حاضری بھی لگوا سکو۔ بھائی حساب انہی وقتوں میں تو ہوگا، کسی وقت کا حساب نہیں ہے، نماز کے اوقات کا ہی حساب ہوگا کہ دن میں کون تھا، صبح میں کون تھا۔ اصل زیادہ فضیلت صبح کی، فضیلت صبح کی۔ اب یہ روایت میں مجھے نہیں جانا کیونکہ موضوع الگ ہے، بس بات تمام کرتا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ رحمت الہی سے کون قریب ہے کون دور ہے، تو پہلی منزل یہی کہ آپ گناہوں کی طرف کتنا مائل ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف کتنا مائل ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ اس کا مطلب آپ رحمت الہی سے دور ہیں، توفیق الہی سے دور ہیں، ائمہ اطہار کی رضا سے دور ہیں، یعنی وہ رضا بھی آپ کو نہیں مل سکتی کہ جو آپ کو چاہیے۔ دوسری بات، جو یہ پیغام بھی ہو سکتا ہے مجلس کا، جو میں نے کہا جب اقبال کی روایت میں آپ سے کر رہا ہوں، ایک یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے گناہ کیا، اب گناہ کرنے کے بعد میں پورا دن نفس ملامت کرتا ہے، برائی آپ سے کسی کی ہو گئی، کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا، پورا دن نفس نے آپ کو ٹوکا، نہیں غلط ہے، مگر پہلے دن آپ نے اس کی آواز کو دبا دیا، دوسرے دن پی گئے، تیسرے دن یہ ہوا تو اس کی آواز ہی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی نفس سے حسنہ کی کا گلا گھوٹ دینا جو آپ کو نیکی کی طرف لے آ رہا ہے۔ نفس کی کئی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد جو یہ اچھائی قسم ہے، یعنی جو آپ کو ملامت کرتا ہے نفس، کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس پہلے ہی مرحلے میں اگر انسان اپنے آپ کو سدھار لے اور اپنے آپ کو جھکا لے اور اس کے کہنے پہ چل جائے تو یہ قوی ہوتا چلا جائے، یعنی ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، مگر اس کی آواز بھی دبا دیتا ہے۔ پھر موقع کیا آتا، محل کیا آتا، پھر یہ رحمت الہی سے دور ہونا پڑ رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں ہے، سب کتابوں میں لکھا ہوا، سب علماء نے بیان کیا کہ یہ ہوتا یہ کہ پھر دوسرے دن آپ نے دبا دیا، تیسرے دن دبا دیا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اب تک تو گناہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ صاحب یہ آپ نہ کیجیے، یہ نفس آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہی آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایک منزل یہ آتی ہے کہ پھر گناہ میں لذت پیدا ہو جائے، جب گناہ میں لذت پیدا ہو جائے اور اس کے بعد گناہ اچھا لگنے لگے، پھر آپ کو یہ کیا ہوگا، اب کیا وہ منزل کب آتی ہے، وہ منزل یہ آتی ہے کہ کسی جھوٹے کو یہ کہہ دینا کہ تو جھوٹا ہے، وہ تو برا لگے، کسی خائن کو یہ کہہ دینا کہ تجھ سے بڑا خیانت کار کوئی نہیں ہے اور اسے پھر برا لگے، کسی بدتمیز سے یہ کہہ دینا کہ تجھ سے بڑا بدتمیز اور جاہل کوئی نہیں ہے اور اسے اس بات کا برا لگے۔
اس کا مطلب یہ کہ نفس اس پیرائے میں پہنچ چکا ہے کہ خدا کی رحمت بھی دور ہو چکی ہے. جب کسی کو برائی سے بھی برا لگنے لگے اور اچھائی نظر ہی نہ آئے تو سمجھ لو ایمان اس وقت رخصت ہو چکا ہے. یہ کیا منزل ہے؟ یہ محروم یعنی رحمت الہی سے محروم ہونے والوں کی نشانیاں ہیں کہ ان کی اچھائی انہیں تھوڑی سی اچھائی زیادہ نظر آتی ہے اور برائی کو وہ بھول جاتے ہیں. جو گناہ کر کے گناہ کو بھول جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس پر آخری حد اور مہر لگا چکا. اب پلٹنا بہت دشواری. اور پھر ایسے ہی لوگ گناہ نہیں کرتے کہ وہ حاجیان مراد کا بھی قتل کر جائیں. یعنی نفس اس پیرائے پہنچا ہے مگر یہ ایک دن میں نہیں پہنچتا ہے. جب مسلسل ہم اسے دباتے رہے تو یہ اس نتیجے پہنچا دیتا ہے کہ قاتلان امام کی فہرست کو انسان کو لاگے پڑا. پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان حسین جیسے آقا کا سر کاٹ کے بھی کہتا ہے اللہ اکبر. اسے اچھا اور صحیح عمل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے جو حسین کو قتل کیا اس سے بڑا ثواب کوئی نہیں. اور میرا جملہ آپ کے حوالے شاید اسی جملے سے پوری مجلس توڑ لی جائے اور پورا جملہ ایک طرف ہو جائے کیونکہ پوری تقریر ایک طرف ہے اور یہ جملہ ایک طرف ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. جب لوگ مسجدوں میں نمازیوں کو قتل کر کے ثواب گنانے لگے اور یہ کہنے لگے یہ جنت کے حقدار ہیں, جس نے ایک نمازی کو قتل کیا, ایک شیعہ کو قتل کیا, 2 شیعہ کو قتل کیا, وہ حوریں بھی پائے گا, جنت بھی پائے گا. اس کا مطلب آپ سوچیے کہ نفس کہاں تک گمراہی میں لے گیا کہ انسان کو کلمہ کو قتل پہ آمد اور اسے ثواب میں جامع کر رہا ہے. اللہ حدیث دہلی حدیثوں میں اس کو لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ رسول استقبال کرے, رسول کی آل کا گلا کاٹو اور رسول تمہیں گلے لگائیں. یعنی رسول کے نوازے کے ماتم کرنے والوں کو تم شہید کرو اور رسول تمہارا استقبال کرے. یہ کہاں کی سوچ ہے؟ جو مظلوموں کے غم میں لگے ہوئے ہیں انہیں مار کے انسان ثواب ڈھونڈ رہا ہے, جنت ڈھونڈ رہا ہے, ہورے ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ جب نفس گرنے پر آتا ہے تو زندگی جہنم بن جائے اور زندگی کا کوئی معیار نہیں. بس میں نے تمام کیا. جناب سید سجاد کا آپ نے مرثیہ سنا, امام سے زیادہ کوئی جناب سید سجاد سے زیادہ مظلوم اس کائنات میں, اس لیے کہ انہوں نے ایک دن میں بڑے سب کو اجاگر کر دیا. یہ مسائل کا بھرپور جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت کر دیا. اس لیے کہ جس کا ایک یوسف جدا ہو جائے وہ یعقوب اتنا روتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. جس کے 18 یوسف ایک دن میں قتل ہو گئے, جو کھوئے نہیں ہیں قتل ہوئے. یہ امام نے کہا ہے صحابی سے کہ تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو یعقوب اتنا روئے, میرے تو 18 یوسف. ہر انسان کربلا کو یاد کرتے ہوئے. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ امام سید سجاد کا گریا کبھی کسی مقام پر رکا نہیں. گریا ہی سرمایہ حیات تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں پہ آنسو بہانا خدا کو بہت پسند. یہ سنت رسول نے اپنے گھروں میں دی, مگر میں چند جملے پڑھ کر رحمت تمام کر رہا ہوں. یہ قافلہ 11 محرم سے چلا اور ہر بیوی کو اس کے وارث کے لاشے سے گزارا گیا. یہ وہ منزل تھی کہ جو سخت منزل, ہر لاشے پر کوئی نہ کوئی بیوی نظر آئے, مگر 1-2 لاشیں ایسے تھے کہ جن پر کوئی رونے والا نہیں. یہ لاشیں کس کے تھیں کہ یہ لاشیں جناب محمد تھی. اس لیے کہ زینب حسین کے لاشے پر محروم ہوئی, حسین کے لاشے سے رخصت ہو گئی. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ سید سجاد پر اسی 11 محرم کو ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ جناب زینب کے اوسان خطا ہو گئے. یہ روایت بہت سخت روایت ہے, اس لیے کہ اس روایت کو سوائے امام کے روایت معصومین کی کسی نے اس حد تک نہیں پہنچایا ہے اور پہچانا نہیں ہے. کربلا کی ایک ایک مصیبت کو آپ درج کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کربلا کس حقیقت کا نام ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شہداء کی لاشوں سے انہیں گزارا گیا تو سید سجاد کی رنگت تبدیل ہو گئی. سید سجاد کے چہرے پہ درد دیا گئی. جناب زینب نے دور سے دیکھ کے کہا میرے لال مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑنے پر آماد ہو چکے. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ کیا فرما رہی ہیں؟
तो मैं ये देख रही हूँ तुम अब कुछ दिन बाद भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर थोड़ा सा और अफसोस करोगे तो जो जिस्म से निकल जाएगी, बेटा ये तो एक कहान है, अपने दिल को संभालो। कभी भी अम्मा दिल को संभालना मेरा काम है, मगर इस जमीन को क्या करूं कि जब जवान बेटे के होते हुए पूरे बाप का जवान तीरों पर मुअल्लक है, कोई दफनाने वाला नहीं, कोई वो देने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। आगे ये कैसी मजबूरी है। यानी ये जुमला कह के सैयद सज्जाद ने ये साबित किया है कि कितना गम का मकाम है एक जवान के लिए कि जिसके बाप का जनाजा बेगोरो कफन। तारीख के जुमले ये है कि सैयद सज्जाद जब भी रोए हाय बाबा कह के रोए, जब भी गिरिया किया या शाम कह के गिरिया किया, जब पानी आया तो बाबा की प्यास को याद करके गिरिया किया। ये कैफियत गिरिया है। मदीने के हालात आपको मालूम है कि मदीने में जनाब सैयद सज्जाद को देखकर लोग क्या कहते थे और क्या करते थे। कोई एक एहतराम करबला भी था, जो मोहब्बत करते थे इमाम से, कसाब अपने अपने जमीनों पे कपड़े डाल दिया करते थे। तो कितना करबला का असर था, उसके बाद कितना असर हुआ है करबला का। मगर जब आप जानते हैं कि जब अहले बैत में खुशी आई करबला के बाद में, जब ईद आई पहली, बस यही मंजर पड़ूंगा रहमत तमाम पर, तो कहा ये ईद का दिन है, बताइए किसके यहाँ जाया जाए। अब अहले बैत उनके खुशी के लिए नहीं जा रही, मगर जाना है, हुक्म है कि जाइए। तो कहा पुरसे के लिए किसके यहाँ जाया जाए। तो किसी ने कहा, बीवी उनमें से किसी बीवी ने कहा कि हम में से सबसे ज्यादा पुरसे की हकदार जनाब उम्मुल बनी। मैंने जुमला पढ़ दिया और आपने सुन लिया, इसलिए कि हम में से किसी के एक मारा गया है, किसी के 2 मरे हैं, मगर उम्मुल बनीन के 4 बेटे मरे हैं। जनाब अब्बास के साथ साथ 3 भाई और शहीद थे। तो जनाब उम्मुल बनीन पुरसे की ज्यादा हकदार। तारीख के जुमले ये है कि ये छोटा सा कारवां जनाब उम्मुल बनीन के तरफ घर की तरफ बढ़ा और जाने के बाद जैसे ही जनाब ज़ैनब ने तब्बुल किया, जनाब अब्बास के बेटे ने दरवाजा खोल के कहा दादी मुबारक हो, इसलिए कि अली की बेटी दरवाजे पर आई। तारीख के जुमले ये है कि उम्मुल बनीन अपने मकाम से खड़ी हो गई, बेटा कुछ इंतजाम करो, मसनद बिछाओ। मसनद बिछाई गई, शहजादी को बड़े एहतराम से लाया गया। ये लुटा हुआ असीरों का काफिला उम्मुल बनीन के सहन में आके बैठ गया। मसनद नशीन ज़ैनब हुई। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने जुमला कहा, बेटा अली की बेटी पहली मर्तबा घर में आई है। करबला के बाद ज़ैनब ने घर से निकलना पड़ना छोड़ दिया था, ये ईद का मौका था, पुरसे का आलम था, इसलिए करबला के बाद जनाब ज़ैनब एक छोटे से कारवां को लेकर जनाब उम्मुल बनीन के घर में तशरीफ लाई। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि बाद करबला ये ज़ैनब का पहली मर्तबा आना हुआ है, बेटा को जियाफत नहीं करोगे, मेहमान नवाजी नहीं करोगे, अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ा सा पानी ही ज़ैनब के सामने पेश करो। तारीख के जुमले ये कि छोटी सी मश्क को इस बच्चे ने उठाया, अब्बास के लाडले ने उठाया, सामने से कुआ पानी को भरा। अब रिवायत के जुमले ये कि पानी को भरने के बाद मश्क को सर पे रखा और सहने आंगन की तरफ दौड़ता हुआ है ताकि ज़ैनब की खिदमत में पानी पेश कर सके। मैं जुमला कह के हट जाऊंगा, तुम रोते रहोगे, जब जब सोचोगे गिरिया करोगे। न जाने कैसे ये बच्चा जैसे ही जहन में दाखिल हुआ, एक ठोकरे एक टिंकर में इसका पैर उठा और बजने के बाद इस बच्चे को ठोकर लगी, मशकीदा जमीन पर गिर गया। ज़ैनब मसनद पर बैठी हुई सारा मंजर देख रही थी। करबला का सत्ता ज़ैनब को याद आ गया। एक मरतबा आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद बच्चे को आगोश में उठा लिया और उठाने के बाद करबला का मित्र के जुमला कहा, मेरे लाल पानी का सवाल ज़ैनब के सामने नहीं करना। अरे ये पानी ज़ैनब की तकदीर में नहीं है, अगर तकदीर में होता तो करबला का सच्चा पानी लेके आया था। शायद ये पानी ज़ैनब को अब किस्मत को नहीं रहा। ऐ मेरे नन्हे सके, मुझे करबला का प्यास आया। वाले वाले जहाँ 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 से मांगी तो हम लोग
صاحبان والا کو اللہ کو سہولت کرو، جو حاضری جو مجلس ہے ان کی مشکل کو آسان کرو، جو بیمار ہو کا شفا کو شفا ہمارے تمام پر گناہ میں صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اس ذکر کے وارث امام زمان کی ضرورت عظیم فرما اور ہمیں کو ربنا تقبل منا انك انت السميع جب خالی علم لے کے میں دریا سے چلا تھا، ہر ایک قدم پر میں یہی سوچ رہا تھا، پٹ جائے نہ معصوم سکینہ کا کلیجہ، جب اپنی دلاری سے میں یہ جا کے کہوں گا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، چلتا ہے کلیجے پہ میرے درد کا خنجر، مارا گیا پیاسا میرا مظلوم برادر، ملتا ہوا ہاتھوں کو میں آیا ہوں پلٹ کر، یہ درد میرے دل سے جدا ہو نہیں سکتا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، مجھ سے تیرے اموں نے کہا تھا میری پیاری، عباس کی یہ آخری خواہش ہے دلاری، لے جانا
میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ۔ چھوٹا نہ کرو دل میری نادان سکینہ، قسمت کا لکھا ہے یہ میری جان سکینہ، تجھ پر یہ تیرا باپ ہو قربان سکینہ، یہ بات میری لاڈلی دل میں نہیں رکھنا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ۔ عباس کے لاشے کو تصور میں بنا لو، جی بھر کے چچا جان کے اشکوں کو بہا لو، اموں کا علم لایا ہوں سینے سے لگا لو، رہ جائے نہ یہ دل میں خلق اے میری دکھیا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ۔ معصوم سکینہ کو کلیجے سے لگا کر روئے ہیں بہت دیر تلک سبت پیمبر، کہتے تھے کہ اب صبر کرو اے میری دختر، میں نے وہ کیا جو میرے بھائی نے کہا تھا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ۔ باعث وہ مصیبت کی بڑی سخت گھڑی تھی، معصوم سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی، اور لاش علمدار کی دریا پہ پڑی تھی، شبیر کے اس بہن سے قرآن خبر پا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں سے میری لاڈلی ناراض نہ ہونا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ۔ میری لاچار بہن، میری بیمار بہن، میری لاچار بہن، سید سجاد عالم جناب شہباز کیا کہتے فرماتے ہیں، میری لاچار بہن، میری بیمار بہن، 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 یا سجاد نے صبرا سے تصور میں کلام، تم نے خط بھیجا تھا بھیا علی
اکبر کے جو نام، جس میں تحریر تھا اکبر کو بلانے کا پیام، جب وہ خط پہنچا تو تھے لاشے اکبر پیمان، بدلے اکبر کے میں آ جاتا فلاچار ہوں میں، تو ہے بیمار وہاں اور یہاں بیمار ہوں میں، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، تو گھر میں ہے خبر کیا تجھے لشکر کیسا، مجھ سے پوچھے کوئی بربادی کا منظر کیسا، ایک مدت ہوئی معلوم نہیں گھر کیسا، خاک سونے کو میسر نہیں بستر کیسا، ایک لٹے قافلے کا قافلہ سالار ہوں میں، تو ہے بیمار وہاں اور یہاں بیمار ہوں میں، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، پوچھ سے سن نہیں سکتی ہے وہ منظر دیکھا، ہائے جلتا ہوا گہوارہ اصغر دیکھا، اور برقی سے چھدا سینہ اکبر دیکھا، حد ہے ماں بہن کو بلے میں کھلے سر دیکھا، قتل کن ہوا بے یاور و انصار ہوں میں، تو ہے بیمار وہاں اور یہاں بیمار ہوں میں، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، اے بہن تو نے تو ویران وہ گھر دیکھا ہے، میں نے نیزے پہ مگر باپ کا سر دیکھا ہے، تو نے اصغر سے بچھڑنے کا اثر دیکھا ہے، میں نے جلتا ہوا جھوٹا بھی مگر دیکھا ہے، اب یہ حالت ہے کہ سانسوں سے بھی بیدار ہوں میں، تو ہے بیمار وہاں اور یہاں بیمار ہوں میں، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، جل گئے خیمے یہاں عرش نہ سایہ کوئی، کوئی پوچھے مجھے اپنا نہ پرایا کوئی، یوں نہ مجبور ہو گردش کا ستایا کوئی، فرصت دینے کو بھی بابا کا نہ آیا کوئی، گھر سے بے گھر ہوں برے گھر کا آزادار ہوں میں، تو ہے بیمار وہاں اور یہاں بیمار ہوں میں، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، دیکھ کر لاشوں کو کس طرح نظر خم کر لوں، کیسے احساس مسائب کو بھلا کم کر لوں، تر لگتے ہیں اگر آنکھوں کو میں نم کر لوں، یہ اجازت بھی نہیں آپ کا ماتم کر لوں، ایسے جینے سے تو مر جانے کو تیار ہوں میں، تو ہے بیمار وہاں اور یہاں بیمار ہوں میں، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، میری لاچار بہن میری بیمار بہن، مجھ پہ کیا بیت رہی ہے تجھے معلوم
की घड़ी है तुझे मालूम नहीं, जिंदगी बोझ बनी है तुझे मालूम नहीं, बेकसी सर पे खड़ी है तुझे मालूम नहीं, क्या कहूँ ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ मैं, तू है बीमार रहा और यहाँ बीमार हूँ मैं, मेरी लाचार बहन, मेरी बीमार बहन, मेरी लाचार बहन, मेरी बीमार बहन,